अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, में शेर यार हूँ। ये सूरा अल-क़सस का उर्दू तर्जमा है। हमें उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक तासम 2। ये रोशन किताब की आयतें हैं 3। हम तुझे ईमानदारों के फ़ायदे के लिए मूसा और फ़िरौन का कुछ सही हाल सुनाते हैं 4। बेशक फ़िरौन ज़मीन पर सरकश हो गया था और वहाँ के लोगों के कई गिरोह कर दिए थे। उनमें से एक गिरोह को कमज़ोर कर रखा था, उनके लड़कों को कत्ल करता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था। बेशक वो मुफसिदूहे में से था 5। और हम चाहते थे कि उन पर एहसान करें जो मुल्क में कमज़ोर किए गए थे, और इन्हें सरदार बना दें और उन्हें वारिस करें 6। और उन्हें मुल्क पर काबिज करें और फ़िरौन, हामान और उनके लश्करों को वो चीज़ दिखा दें जिसका वो ख़तर करते थे 7। और हमने मूसा की माँ को हुक्म भेजा कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे इसका खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम न कर, बेशक हम उसे तेरे पास वापस पहुंचा देंगे और इसे रसूलों में से बनाने वाले हैं 8। फिर इसे फ़िरौन के घर वाल नून उन्ना ने उठा लिया ताकि बिलाखिर वो उनका दुश्मन और गम का बाइस बने। बेशक फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर ख़ताकार थे 9। और फ़िरौन की औरत ने कहा, ये तो मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद हमारे काम आए, हम इसे बेटा बुना लें। और उन्हें कुछ खबर ना थी 10। और सुबह को मूसा का माँ का दिल बेकरार हो गया, करीब थी कि बेकरारी जाहिर कर दे अगर हम उसके दिल को सब्र ना देते ताकि इसे हमारे वादे का यकीन रहे 11। और उसकी बहन से कहा, इसके पीछे चली जा, फिर इसे अजनबी होकर देखती रही और उन्हें खबर न हुई 12। और हमने पहले से इस पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। फिर बोली, मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं जो इसकी तुम्हारे लिए परवरिश करें और वो इसके खैर खा हो 13। फिर हमने इसे इसकी माँ के पासीन पहुंचा दिया ताकि अलिफ सीन की आंखें ठंडी रहें और गमगीन न हो, और जान ले कि अल्लाह का वदा सच्चा है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते 14। और जब अपनी जवानी को पहुंचा और पूरा तवाना हुआ तो हमने इसे हिकमत और इल्म दिया, और हम नेकों को इसी तरह बदला दिया करते हैं 15। और शहर में लोगों की बेखबरी के वक्त दाखिल हुआ, फिर वहां 2 शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक इसकी जमात का था और ये दूसरा इसके दुश्मनों में से था। फिर इसने जो इसकी जमात का था अपने दुश्मन पर इससे मदद चाही, तब मूसा ने इस पर मुक्का मारा, पस इसका काम तमाम कर दिया। कहा, यह तो शैतानी हरकत है, बेशक वो खुला दुश्मन और गुमराह करने वाला है 16। कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, सो मुझे बख्श दे। फिर इसे बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है 17। कहा, ए मेरे रब, जैसा तूने मुझ पर फजल किया है, फिर मैं गुनाहगारों का कभी मददगार नहीं होऊंगा 18। फिर शहर में डरता इंतजार करता हुआ सुबह को गया, फिर वही शख्स जिसने कल इससे मदद मांगी थी इसे पुकार रहा है। मूसा ने इससे कहा कि बेशक तो सरी गुमराह है 19। फिर जब इरादा किया कि इस पर हाथ डाले जो इन दोनों का दुश्मन था, कहा, ए मूसा, क्या तो चाहता है कि मुझे मार डाले जैसा तूने कल एक आदमी को मार डाला है? तो यही चाहता है कि मुल्क में जबरदस्ती करता फिरे, और तो नहीं चाहता कि इस्लाह करने वालों में से हो 20। और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा, ए मूसा, दरिया वाले तेरे मुतालिक मशवरा करते हैं कि तुझको मार डालें, सो निकल, बेशक मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ 21। फिर वहां से डरता इंतजार करता हुआ निकला, कहा, ए मेरे रब, मुझे जालिम कौम से बचा ले 22। और जब मदीन की तरफ रुख किया तो कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बता देगा 23। और जब मदीन के पानी पर पहुंचा, वहां लोगों की एक जमात को पानी पिलाते हुए पाया, और उनसे वरे 2 औरतों को पाया जो अपने जानवर रोके हुए खड़ी थीं। कहा, तुम्हारा क्या हाल है? बोलें, जब तक चरवाहे नहीं हिट जाते हम नहीं पिलाती, और हमारा बाप बड़ा बड़ी उम्र का है 24। फिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर साया की तरफ हिट कर आया कि ए मेरे रब, तो मेरी तरफ जो अच्छी चीज़ उतारे में इसका मोहताज हूँ 25। फिर इन दोनों में से एक इसके पास शर्म से चलती हुई आई, कहा, मेरे बाप ने तुम्हें बुलाया है कि तुम्हें पिलाई की उजरत दे। फिर जब उसके पास पहुंचा और उसके तमाम हाल बयान किया, कहा, खौफ ना कर, तवास बे इंसाफ कौम से बच आया है 26। इन दोनों में से एक बोली, ए बाप, इसे नौकर रख ले, बेशक बेहतर नौकर जिसे तो रखना चाहे वो है जो जोर आवर अमानतदार हो 27। कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का तुझसे निकाह कर दूं, इस शर्त पर कि तो 8 बरस तक मेरी नौकरी करे, फिर अगर तो 10 पूरे कर दे तो तेरी तरफ से एहसान है, और नहीं चाहता कि तुझे तकलीफ में डालूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे नेक बख्तों से पाएगा 28।
کہا میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا ان دونوں نون مدتوں میں سے جون سی پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو اور اللہ ہمارے قول پر گواہ ہے۔ 29 پھر جب موسیٰ وہ مدت پوری کر چکا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا کنواں طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اپنے گھر والوں سے کہا ٹھیرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید تمہارے پاس وہاں نون کی کچھ خبر آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینکو۔ 30 پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ جہان کا رب ہوں۔ 31 اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے پھر جب اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے تو منہ پھیر کر الٹا بھاگا اور پیچھے موڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں بے شک تو امن والوں سے ہے۔ 32 اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا اور رف خوف کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا سو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یہ دو سندیں ہیں بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ 33 کہا اے میرے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مارو ڈل گے۔ 34 اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زاروان ہے اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کے میری تصدیق کرے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ 35 فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ دیں گے پھر وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب سے تم اور تمہارے تابعدار غالب رہیں گے۔ 36 پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو محض ایک بنایا ہوا جادو ہے اور ہم نے اسے اپنے پہلے باپ دادا سے سنا ہی نہیں ہے۔ 37 اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ 38 اور فرعون نے کہا اے سردارو میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا وہ رکوئی معبود ہے پس اے حامان تو میرے لیے گارا پکوا پھر میرے لیے ایک بلند محل بنوا کہ میں موسیٰ کے خدا کو جین کو ہے اور بے شک میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ 39 اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ 40 پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا پھر انہیں دریا میں پھینک دیا سو دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ 41 اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن انہیں مدد نہیں ملے گی۔ 42 اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے دن بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ 43 اور ہم نے موسیٰ کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بینائی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سمجھیں۔ 44 اور تم غربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور نہ اس واقعہ کو دیکھنے والے تھے۔ 45 لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی پھر ان پر مدت دراز گزاری اور تو مدین والوں میں نہیں رہتا تھا کہ انہیں ہماری آیتیں سناتا لیکن ہم رسول بھیجتے رہے۔ 46 اور تو طور کے کنارے پر نہ تھا جب ہم نے آواز دی لیکن تیرے رب کا یہ انعام ہے تاکہ ان لوگوں نون کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ 47 اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب سے ان پر مصیبت نازل ہو جائے پھر کہتے اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیرے حکموں کی تابعداری کرتے اور ایمان والو نون میں ہوتے۔ 48 پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو کہنے لگے کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ کو اس سے پہلے دی گئی تھی۔ کہنے لگے دونوں جادوگر آپس میں موافق ہیں اور کہا ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ 49 کہہ دو پس اللہ کے ہاں سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے ہدایت میں بڑھ کر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ 50 پھر اگر تمہارا کہنا نہ مانے تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے تابع ہیں اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلتا ہو بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ 51 اور البتہ ہم ان کے پاس ہدایت بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ 52 جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ 53 اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے ہم تو اسے پہلے ہی مانتے تھے۔ چون یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دگنا بدلہ ملے گا اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 55
اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال تم پر سلام ہو ہم بے سمجھوں کو نہیں چاہتے 56 بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے 57 اور کہتے ہیں اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت پر چلیں تو اپنے مکھ سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے انہیں حرم میں جگہ نہیں دی جو امن کا مقام ہے جہاں ہر قسم کے میووں کا رزق ہماری طرف سے پہنچایا جاتا ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے 58 اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے سو یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ہم ہی وارث ہوئے 59 اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں 60 اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے کیا تم نہیں سمجھتے 61 پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو سو وہ اسے پانے والا بھی ہو اس کے برابر ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آئے گا 62 اور جس دن انہیں پکارے گا پھر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے 63 جن پر الزام قائم ہوگا وہ کہیں گے اے رب ہمارے وہ یہی ہیں جنہیں ہم نے بہکایا تھا انہیں ہم نے گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم گمراہ تھے ہم تیرے روبرو بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے 61 اور کہا جائے گا اپنے شریعہ کو نون غنہ کو پکارو پھر انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور عذاب دیکھیں گے کاش یہ لوگ ہدایت پر ہوتے 65 اور جس دن انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا 66 پھر اس دن انہیں کوئی بات نہیں سوجھے گی پھر وہ آپس میں بھی نہیں پوچھ سکیں گے 67 پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا 68 اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے پسند کرے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے 69 اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں 70 اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے 71 کہہ دو بھلا یہ تو بتاؤ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو 72 کہہ دو بھلا یہ تو بتاؤ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں آرام پاؤ کیا تم دیکھتے نہیں ہو 73 اوراس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام پاؤ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو 74 اور جس دن انہیں پکارے گا پھر کہے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے 75 اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تب جان لیں گے کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور جو جھوٹ بنایا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا 76 بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر ان پر اکڑنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا آترا مت بے شک اللہ آترانی والوں کو پسند نہیں کرتا 77 اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا 78 کہا یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا 79 اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹ سے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے بے شک وہ بڑے نصیب والا 80 اور علم والوں نے کہا تم پر افسوس ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا مگر صبر کرنے والوں سوا نہیں ملا کرتا 81 پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچا لیتی اور نہ وہ خود بچ سکا 82 اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبہ کی تمنا کرتے تھے آج صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت
अलिले अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग कर देता है। अगर हम पर अलिले का एहसान ना होता तो हमें भी धंसा देता है। काफिर नजात नहीं पा सकते। 83 ये आखिरत का घर हम उन्हें को देते हैं जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और नेक अंजाम तो परहेजगारों ही का है। 84 जो भलाई लेकर आया इसे इससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आया पस बुराइयां करने वालों को वही सज़ा मिलेगी जो कुछ वो करते थे। 85 जिसने तुम पर कुरान फर्ज किया वो तुम्हें लौटने की जगह फेर लाएगा। कह दो मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत कौन लेकर आया है और कौन सरी गुमराही में पड़ा हुआ है। 86 और तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर किताब उतारी जाएगी मगर तुम्हारे रब की मेहरबानी हुई, फिर तुम काफिरों की तरफदारी न करना। 87 और वो तुम्हें अलिले की आयतों से बाद इसके कि तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक ना दें, और अपने रब की तरफ बिला और मुशरिकों में हरगज़ शामिल ना हो। 88 और अलिले के साथ और किसी माबूद को ना पुकार उसके सवा, और कोई माबूद नहीं इसकी ज़ात के सवा। हर चीज़ फना होने वाली है, इसी का हुक्म है और इसी की तरफ तुम लूट कर जाओगे। अल नमल टप चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।